السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین۔ الحمدللہ عشر مبشرہ کی سیریز چل رہی تھی، اس حوالے سے کل جس شخصیت کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ ابو بکر صدیق بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کا، میں چاہ رہا تھا کہ آج حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں سیریل وائز لے کے آؤں آپ کے سامنے، پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صرف ان کی زندگی پر مختصر لکھی گئی کتاب بھی، مختصر ان کی زندگی پر لکھی گئی کتاب بھی 500 پیجز سے کم نہیں ہے۔ بہت زبردست زندگی ہے ان کی، ایک مایہ ناز زندگی ہے ان کی، ایک تمام صحابہ میں اپنے آپ میں ایک ہائلائٹ کرنے والی زندگی ہے ان کی۔ اس وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ تاخرات میں انشاءاللہ کل کے دن حضرت عمر بن الخطاب اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب کی زندگی ہمارے نوجوانوں سے تعلق رکھنے والی زندگی، ہمارے نوجوانوں کو ایک رقم کا اندر جو ہلا کے رکھ دیتی ہے زندگی، ایسی زبردست زندگی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بیمار کو بٹھا آئی سی یو میں پیشنٹ جو ہے اس کو بھی بول دینا وہ بھی کھڑ جاتا، ویسی زندگی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی۔ بہرحال آج میں انہی عشر مبشرہ میں سے ایک جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے سلسلے میں ان کی زندگی کے حالات مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے، بہت اللہ کے رسول چاہتے تھے اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ ان کا نام، کنیت، ابو کا نام، ان کی شروع کی زندگی کے کیا حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ ان کا نام، اصل نام ان کا جو تھا وہ مالک ہے، ان کا نام اصل مالک ہے، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو اسحاق ہے، اور یہ قبیلہ زہرہ کے ہیں۔ ان کی امی کا نام حمنہ ہے، اور یہ 5 پشت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں لگتے ہیں، جیسے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف یہ ان کے بھی دادا تھے، سعد بن ابی وقاص کے بھی، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا تھے۔ تو ترتیب میں، اسلام قبول کرنے کی ترتیب میں السابقون الاولون میں ان کا نام، یعنی کہ ترتیب میں 8ویں نمبر کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک ہائلائٹ بات ان کی زندگی کی، بہت مطلب نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کی عمر 17 سال تھی جب انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، بعض روایتوں میں 19 سال تھی ان کی عمر جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عشر مبشرہ میں سے تقریباً 4 سے 5 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اسلام قبول کیے، ان میں سے یہ بھی ہیں سعد بن ابی وقاص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اسلام قبول کیے۔ اب یہ اسلام قبول جیسے ہی کیے، ان کی امی بہت چاہتی تھی ان کو، اور یہ بھی ان کی امی کو بہت چاہتے تھے۔ مسئلہ کیا ہو گیا، ان کی امی نے کہا جب تک تو محمد کے دین کو چھوڑے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تو محمد کے دین کو الوداع نہیں کہے گا، اس وقت تک نہ میں گھر میں رہوں گی، نہ کچھ کھانا کھاؤں گی، نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی، گھر کی چھت بھی نہیں لوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پریشان۔ آج کے زمانے میں میں کیا بھی نہیں کرتا ان کو کر لیتے نا، ویسا نہیں، وہ زمانے کے جو لوگ تھے نا، جو بول دیتے ختم، مر جاتے اسی پہ اڑے رہتے، وہ زمانہ تھا۔ لیکن آج کا زمانہ آپ معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو کیا ہو گیا، 3 دن تک بہت ریکویسٹ کیے، میدان میں جا کے بیٹھ گئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امی، 3 دن تک میدان میں جا کے بیٹھ گئی، کھاتی نہیں پیتی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتی، ہاں جواب دے رہی ہے طبیعت، اس زمانے کے اعتبار سے شاید بی پی لو ہو گیا ہوگا ان کو۔ 3 دن تک کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور گھر کی چھت بھی نہیں، اور آپ جانتے ہیں عرب کی دھوپ کتنی خطرناک، اللہ اکبر، روزانہ روزانہ، اور ایک ایک لمحے کو جاتے اور اپنی امی کو سمجھاتے، امی دیکھو میں اسلام قبول کر لیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے دور ہو گیا ہوں، آپ کی محبت باقی رہے گی، پر آپ سے زیادہ محبت کی محبت میرے دل میں ہے، محمد کی محبت میرے دل میں ہے۔
ہاں سمجھ رہے بات؟ یہ امی کو پسند نہیں آ رہا تھا، میں تجھے پیدا کی، پرورش کی، تربیت کی، سب کچھ میں نے تجھے نچھاور کیا، اب تو کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ محمد. سمجھ رہے بات آپ؟ تو بہت ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا امی آخری حالت میری یہ ہو گئی ہے، اب میں یہ کہہ دوں گا آپ کو کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی آپ کھانا نہیں کھائیں تو مر جائیں گی. آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائے تو مر جائیں گی، ایک کام کریں آپ کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا نہیں کھاؤں گی میں. تو آپ سن لیں کان کھول کر، آپ کھانا نہیں کھا کر مر بھی جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، محمد کے دین کو میں چھوڑتا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑوں گا نہیں میں. تو اس ٹائم پہ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل کی. دیکھو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دیکھو تمہارے پیرنٹس، تمہارے ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، دنیا کے کام کاج میں ان کا سپورٹ کرو، کافر بھی ہیں تو سپورٹ کرو ان کا، لیکن دین کے معاملے میں کوئی روڑا بن رہے ہیں، بات سنو بھی نہیں، ان کی بات کچھ بھی سنو مت. کیوں؟ دین کے سلسلے میں کسی کی بھی نہیں چلتی. دین کے سلسلے میں تم سننا ہے کس کی؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے سوا کسی کی نہیں سننا ہے تمہیں. تو جیسے یہ آیت اتری، حضرت سعد بن ابی وقاص کو ٹھنڈک ملی، اور ان کی امی کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے دوسرے بیٹے آ کے پانی پلا دیتے ہیں، اور پھر وہ کھانا گنا کھا کے ریکور ہو جاتے ہیں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اسلام لانے کا، اور اسلام لاتے ہی اپنی امی سے سیدھا فیس کرنے کا ایک واقعہ تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کو قتل کیا تھا، سب سے پہلے کسی کو قتل کیا. مسئلہ کیا ہے؟ اس زمانے میں ابھی آفیشیلی طور پہ اسلام الاؤنس نہیں ہوا تھا، تو اللہ کے رسول چند صحابہ کہیں کہیں غفا میں، جھاڑیوں کے بیچ میں جا کے نماز پڑھتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اپنے چند فرینڈس میں جو اسلام قبول کیے تھے ان کے ساتھ جا کے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں کفار قریش کا ایک گروپ آتا ہے، ان پہ وار کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں، وہاں پرانا اونٹ کی بڑی ہڈی پڑی ہوئی تھی، اونٹ مر گیا تھا، اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی. اس ہڈی کو اٹھا کے جو کافر آیا تھا اس کے سر پہ ایسا مار، ایک ہی مار سے وہ کافر مر گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ہائلائٹ کرنے والی چیز، سب سے پہلے اگر کسی صحابی نے اس اسلام میں، اسلام آنے کے بعد کسی کافر کو قتل کیا تو وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. شیب ابی طالب کے مشکلات میں بھی یہ بنے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوے رہے، بدر، احد، حنین، یرموک، جتنے بھی بڑے بڑے جنگیں رہیں، ان تمام جنگوں میں یہ رہے. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ واحد صحابی ہیں جو تمام صحابہ میں ایک جرنیل اور کمانڈر قسم کے بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نرم دل بھی تھے، اور لوگوں سے بہت دور رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے. اپنے ایمان کی سلامتی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالتے تھے. چند لوگ رہتے ہیں نا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، خاموش اپنا کام ہوا کر لیتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ، کسی کو دل نہیں دکھاتے. چند لوگ ہوتے ہیں، دیکھو آپ ایسے ٹائپ کے تھے حضرت سعد بن وقاص. میں آگے آپ کو بتاؤں گا ان کی زندگی میں اتنی بڑی بڑی جنگیں جس میں صحابہ تک مبتلا ہو گئے. غلط ہوا صحیح ہوا وہ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، لیکن سعد بن وقاص کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے. مطلب بعد کی جنگوں میں، اللہ کے رسول کی رخصتی کے بعد کی جنگوں میں کبھی نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں ہونا ہے شریک، مجھے نہیں ہونا ہے. وہ بھی کہاں، کہیں باہر جا کے، کہیں کھیتوں میں جا کے بکریاں چلا لے کے اکیلے رہتے تھے، کسی سے زیادہ ملاقات نہیں. سمجھ رہے بات؟ یہ ایسے صحابی ہیں. بہرحال میں آپ کو کیوں یہ ریزن تھا وہ سب بتاؤں گا میں آپ کو. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جنگ احد کا واقعہ ہے، ان کے خاص دوست تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن جحش، ان کے خاص دوست. جنگ احد کل ہے، تو آج رات میں اپنے دوست عبداللہ بن جحش سے سعد بن وقاص ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، کل روز قیامت میرا سامنا ایک ایسے کافر سے ہو، ایسے منافق اور ایسے کافر سے ہو، وہ بھی اس زمانے کا سب سے بہادر کافر ہو، وہ بہادر ہو، جرنیل ہو، بہت طاقتور ہو، اس کا میرا سامنا ہو اللہ، اور میں اس کو کل جنگ میں پچھاڑ دوں، مار دوں، قتل کر دوں اس کو. تو ان کے جو دوست تھے عبداللہ بن جحش، انہوں نے کہا اللہم آمین، اللہ میرے دوست سعد بن وقاص کی دعا قبول کر لے. تو عبداللہ بن جحش نے اپنی جانب سے ایک دعا کی، اے اللہ، میں عبداللہ بن جحش
دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کل آنے والے دن جنگ احد کے دن اللہ میں اتنا لڑوں بالآخر تیرے دشمنوں میں سے ایک دشمن کے ہاتھ میں شہید ہو جاؤں، شہید ہو کر میرے کان کاٹ دیے جائیں، میری ناک کاٹ دی جائے اور میرے ہونٹ کاٹ دیے جائیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم آمین۔ ان کی دعا پہ انہوں آمین بولے، ان کی دعا پہ انہوں آمین بولے۔ کل جنگ شروع ہو گئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چیرتے ہوئے جا رہے ہیں صفوں میں چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور پھر عبداللہ بن جہش بھی زبردست انداز سے خون ریزی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ شروع میں مسلمان غلبہ پا رہے تھے نا، اب کیا ہو گیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا قبول ہو گئی۔ سامنے کون؟ طلحہ بن ابو طلحہ سامنے ہے، بہت بڑا بہادر انسان تھا اس زمانے کا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ٹکر کا تھا، یہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ میری دعا قبول کر لی، اب یہ میرے ہاتھ سے مرے گا۔ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بہالا لیتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جنگ کا لباس پہن کے آتا ہے، وہ جنگ کا جو توپ ہوتا ہے اس کے اوپر کا جو ہیلمٹ ہوتا ہے صرف پورا کور ہوتا ہے، صرف اس کے آنکھوں کا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ سرکل صرف خالی ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کیا نشانہ تھا، ایک ہی پھینک میں مارتے ہیں، وہ سیدھا جا کے ان کی جو برچھی جو ہوتی ہے وہ سیدھا جا کے یہاں سے آر پار ہو جاتی ہے، ایک ہی مار میں ختم۔ سمجھ رہے بات؟ اب ان کے دوست کیا؟ عبداللہ بن جہش، یہ لڑ رہے ہیں۔ بالآخر جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ہار گئے جب جنگ آخر میں، تو اس ٹائم پہ کیا ہو گیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جو مسلمانوں کی باڈیز تھیں پڑی ہوئی تھیں شہداء کی، تو جا کر دیکھتے میرے دوست کی دعا شاید اللہ نے قبول کر لی، اب تو زندوں میں نہیں دکھ رہے، مردوں میں تلاش کریں گے۔ تلاش کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن جہش کی باڈی پڑی ہوئی تھی۔ جو دعا انہوں نے کی تھی وہ دعا اللہ نے قبول کی۔ ان کو کسی کافر نے مارا بھی، ان کے ناک کو کاٹا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا اور ان کے کان کو کاٹا۔ عبداللہ بن جہش نے کہا کل روز قیامت میں جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میری ناک نہ ہو، میری کان نہ ہو، میرے ہونٹ نہ ہو، اللہ مجھے کہے کہ ہونٹ کہاں، کان کہاں، ناک کہاں، تو میں کہوں اللہ تیرے راستے میں ہونٹ بھی میں نے قربان، میری کان بھی میں نے قربان، میری ناک بھی میں نے قربان کر دیا، اللہ کو میں خوش کر دوں۔ سمجھ رہے بات؟ اور ان کافروں نے عبداللہ بن جہش کے ہونٹ، کان اور ناک کو سیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دلیری تھی۔ اور یاد رکھو یہ واحد صحابی ہیں جب انہوں نے دعا کی، چاہے اچھائی کی دعا چاہے کسی کو بددعا دینے کی دعا، اللہ نے قبول کی۔ سمجھ رہے بات؟ اب جنگ احد کی بات لے لو، جنگ احد میں ایک جنگ میں یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے 1000 تیر چلائے۔ کتنے؟ 1000۔ 100 تیر چلائے تو منڈے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے، 100 تیر کیا بول رہا ہوں میں، 10 تیر نہیں چلا سکتے گھسیٹ کے، 1000 تیر چلائے یہ صحابی، ایک صحابی اتنا پاورفل، اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت دی تھی۔ اور پھر جنگ احد میں سب سے بڑا کارنامہ ان کا یہ رہا، جب صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، پھر معلوم چل گیا کہ اللہ کے رسول زندے ہیں، بحیات ہیں، تو اللہ کے رسول کو پروٹوکول دینے لگے صحابہ۔ ان میں سب سے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو اللہ کے رسول کا ڈیفنس کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں کہا ایک جملہ، ابو بکر کو بھی نہیں، عمر کو بھی نہیں، عثمان کو بھی نہیں، علی کو بھی نہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو جملہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد میرے ذریعے سے تم میرا ڈیفنس کرو، مارو کافروں کو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہیں۔ یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تب بھی یہ منسلک رہے، اور پھر ابو بکر کی خلافت تھی تب بھی یہ اچھی پوسٹ پہ تھے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کوفہ کا گورنر بنایا، اس زمانے میں انہوں نے ایران سے فائٹ کی تھی، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ حیرت کی بات ہے 40,000 کا لشکر ان کے پاس ہے، کن کے پاس؟ سعد بن وقاص کے۔ ایران کے جو عیسائی پوپ تھے وہ سرحد کے پاس کھڑے ہوئے ہیں 2 لاکھ کی فوج کو لے کر۔ کیا کہتے ہیں معلوم؟ 40,000 کی فوج کو رکھ کر جیتنا ہمارا ہے، تم کہاں جیت سکتے ہو، تمہاری ایمان کا ہے، ہمارے پاس ایمان ایسا ہے جو خالد بن ولید نے کہا تھا نا، نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں
تم زندگیوں سے جیسی محبت کرتے ہو ہم ویسی موت سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ 40,000 کی فوج کو لے کے 2 لاکھ کی فوج کو آنکھ دکھانے والے صحابی تھے. یہ جیت کے آئے, ان کے خلوں میں گئے, ان کے سینوں میں سے دل نکال کے بات کرنے والے صحابی تھے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ ان کی زندگی کا ایک شروع کا ایک یہ تھا. اس کے بعد جو یہ یو ٹرن مارتے ہیں بالکل ہر جگہ سے غائب, ہر جگہ سے غائب. یہ شروع کے ایام ہیں ان کی زندگی کے, اس کے بعد ہر جگہ سے یہ غائب ہو گئے. بہرحال ایسے غائب ہوئے. آپ کو ایک بات بتاؤں, جب یہ کوفہ کی گورنری کر رہے تھے, کوفہ کے گورنر تھے, اس ٹائم پہ ان پر 3 الزامات لگے. آج بھی دیکھو, پرانے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک بھی کوفہ کی سرزمین جو ہے نا, الکوفی لا یوفی, کوفہ والے کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن حسین حضرت رضی اللہ عنہ مجمعین, ان کی شہادت میں کن کا سب سے بڑا اہم رول رہا؟ میں آپ کو بولوں کوفہ والوں کا. انہوں نے خط لکھے تھے جھوٹے. سمجھ رہے بات؟ یہ لوگ سب سے بڑے شریر ہیں, یہ سب سے بڑے خبیث لوگ ہیں. سمجھ رہے بات آپ؟ الکوفی لا یوفی, کوفہ کبھی بھی قیامت کی صبح تک بھی وفادار نہیں ہوتے یہ لوگ. انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی ہے لوگ, حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ غداری کی ہے لوگ. سمجھ رہے بات آپ؟ اب بہرحال کیا ہو گیا, حضرت سعد بن وقاص اللہ کے ولی انسان, ان کے خلاف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایک شخص خط لکھ کے بھیجتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ حضرت سعد بن وقاص برابر نماز نہیں پڑھاتے, پہلا. دوسرا, مطلب فیصلہ برابر نہیں کرتے, کسی کی طرف فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی طرف رہتا نہیں فیصلہ. اور تیسرا, جہاد میں زیادہ آتش نہیں, پورا الٹا. حضرت سعد بن وقاص نماز بہت اچھی پڑھاتے تھے, اچھی قرات تھی ان کی, بہت اچھا پڑھاتے تھے. یہ 3 بھی جھوٹے الزام لگا کے اس نے حضرت عمر بن الخطاب امیر المومنین کو خط لکھ کے بھیج دیا. حضرت عمر بن الخطاب کو معلوم ہو گیا, تو انہوں نے اپنی طرح, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہانی آئی تو بولوں گا میں انشاءاللہ. انہوں نے جو چیزیں اپنے زمانے میں نافذ کی تھیں, آج بھی وہ چیز, ملٹری انہوں نے بنائی تھی سب سے پہلے, پوسٹ آفس کا نظام انہوں نے بنایا تھا سب سے پہلے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ملٹری میں بھی 2 قسم انہوں نے کی تھی, آج دیکھو وہی 2 قسم چل رہی ہے پوری دنیا میں. سمجھ رہے بات؟ اس زمانے میں انہوں نے پولیس بھی بنائی تھی. پولیس میں سے ایک پولیس کا ایک کام تھا, جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے تھے, ان میں سے ایک کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ کوفہ جا کے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر جو الزامات لگے یہ صحیح ہیں کیا, جا کے انویسٹیگیشن کر کے آؤ. جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کوئی جھوٹا ہے جو الزام لگایا ہے. تو بالآخر اس سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے جس نے جھوٹے الزام لگا کے دیا تھا خط. تو حضرت سعد بن وقاص کا دل اتنا دکھتا ہے, کبھی جو چیز ہم نہیں کر رہے وہ چیز پہ لوگ ہمیں الزام لگا دیں, سب سے پہلے انسان کس کو یاد کرتا؟ بولو اللہ کہتا جان. جو چیز میں نہیں کرا وہ چیز خاموخواہ میرے سر پہ ڈال دی جا رہی ہے, تو اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا. اور یہ جو دل سے نکلتا ہے اللہ عرش کو ہلا دیتا ہے یہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انہوں نے کیا کہا, تو 3 چیزیں میرے اوپر الزام لگایا, میں 3 تیرے اوپر بد دعا کرتا ہوں. پہلی بد دعا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فَأَطِلْ عُمْرَهْ, پہلی فَأَطِلْ فَقْرَهْ وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ, اللہ تیری عمر بہت لمبی کر دے, اللہ تیری عمر بہت لمبی کر دے, اور اللہ تجھے فقیری میں مبتلا کر دے. دوسری بد دعا, اللہ تجھے فقیری میں مبتلا کر دے. تیسری بد دعا, اللہ تجھے فتنوں میں مبتلا کر دے. اور آپ کو معلوم, اللہ 100 سال سے بھی زیادہ عمر اس بوڑھے کو دیا, 100 سال سے بھی زیادہ عمر بڈھے کو دیا. اور 100 سال ہونے کے بعد اس کے گھر والے اس کو نکال دیے, روڑوں میں بھیک مانگتا تھا, یہ روڑوں میں بھیک مانگتا تھا, اور فتنوں میں بھی مبتلا کر, بولے نا بد دعا میں. اتنی بڑھاپا اس کے اوپر چھا گیا تھا, مفسرین کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں, اس کے جو پلک ہیں نا یہ لٹک رہے تھے, لٹک کے یہاں ٹچ ہو رہے تھے اس کے پلک, اتنا بوڑھا ہو گیا تھا یہ. اتنے بڑھاپے میں بھی جب بھیک مانگتا تھا تو کوئی عورت گزرتی تھی, اپنے آنکھ کا جو یہ ہوتا ہے یہ ٹھا کے خواتین کو آنکھ مارتا تھا. اب جب آنکھ مارتا تھا تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں, سینڈل پکڑ کے مارتے تھے اس کو. سمجھ رہے بات؟ اور پھر کیا کہتے تھا معلوم, وہ بوڑھا اللہ مجھے موت بھی نہیں دے رہا, ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیا ہے. یہ جو حالت میری ہے سعد بن وقاص کی بد دعا کا نتیجہ ہے.
اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے آپ اور میں کسی کی بد دعا. انسان جو ہے نا بول کر ہی نہیں بولنا کہ اللہ تجھے یہ کرے وہ کرے. بعض دفعہ دل سے انسان کوئی چیز بول دیتا ہے نا, اللہ زندگی اور خصوصاً ماں باپ کے سلسلے میں کیئر کریں آپ. اللہ کی قسم وہ زیادہ بولتے نہیں, ان کا دل دکھ جاتا ہے. جب ان کا دل دکھ جاتا ہے نا ختم, اللہ وہ چیز جب تک آپ پر اور میرے اوپر نہیں گزارتا تب تک اللہ ہمیں بھی موت نہیں دیتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ماں باپ کا رتبہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی مسلمان کے لیے ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کا دل دکھتا ہو, اس کے فیلنگس کو ہم ہرٹ کرتے ہوں اور اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہو. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ دیکھو, یا عبادی انی حرمت علیہ الظلم فلا تظالمونی, اے بندوں میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کیا, تم بھی اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کرو. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, بد دعا میں ہر کسی کی سنتا ہوں. بہرحال یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے یو ٹرن مار لیا. اب یہ مطلب گورنر اچھا بڑا پوسٹ ہے, سب کچھ چھوڑ دیے. سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے, اللہ کے رسول ان کو ایک زمین گفٹ دیے تھے, اس زمین میں یہ کیا کرنے لگے, بیل بکریاں چرانے لگے. ان کے بیٹے آ کے ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بکریاں چرا رہے تھے. ان کے بیٹے آتے ہیں, آ کے کہتے ہیں, ان کے بیٹے کا نام عمر بن سعد, کہتے ہیں ابو لوگ خلیفے کے لیے لڑ رہے ہیں, گورنری کے لیے لڑ رہے ہیں, حاکم بننے کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کیا ہیں اتنے بڑے انسان, جنت کی بشارت آپ کو ملی ہے, آپ کیا بکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں معلوم, ایک حدیث آپ بھی لے کے جائیے, میں بھی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں گا. اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں معلوم, ان اللہ یحب التقی الغنی الخفی. دیکھ میرے بیٹے, 3 چیز تو بھی اپنی زندگی میں لا. پہلی چیز, اللہ کو سب سے زیادہ بندوں میں جو پسند بندے ہیں وہ کون ہیں؟ ان اللہ یحب التقی, اللہ سے ڈرنے والے بندے اللہ کو پسند. الغنی, دنیا کے لالچی نہیں رہنا, وہ بندے اللہ کو پسند. الغنی الخفی, جتنا ہو سکے اتنا پبلک سٹی سے دور رہنے والے بندے اللہ کو پسند. سمجھ رہے ہیں بات؟ پبلک سٹی سے دور, تقوی, اور پھر دنیا سے بے نیازی, ہاتھ درجے کی بے نیازی, دنیا کو ٹھوکر پہ رکھنا, ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی زبانی سنی ہے, میں امپلیمنٹ کیا ہوں. آج میں جو تم مشکلات میں پڑے ہو اس سے زیادہ میں الحمدللہ اکیلا ہوں, فری ہوں, کوئی ٹینشن نہیں مجھے. اور ایک بات, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے جنگ جمل, جنگ صفین, یہ تاریخ کی 2 خطرناک جنگیں تھیں جو منافق اور یہودیوں کی طرف سے وجود میں آئی تھی. امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو وار ہوئی اس کو کہتے ہیں جنگ جمل. اتنی خطرناک وار تھی, اللہ کی قسم, صحابہ کا خون ندیوں جیسا بہہ رہا تھا, صحابہ کا خون بہہ رہا تھا. کئی ہزار صحابہ کا قتل عام ہوا صرف ایک مسٹیک کی وجہ سے, چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے. اس جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ مطلب انوائٹ کیا گیا, آپ بھی آئیے, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. حضرت علی نے بھی انوائٹ کیا, حضرت امی عائشہ نے بھی انوائٹ کیا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم, اللہ اکبر, وہ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا میں کس کے خلاف لڑوں, علی بھی میرا اپنا ہے, علی بھی میرا اپنا ہے, عائشہ تو میری ماں ہے, کس کے خلاف لڑوں میں؟ ایسی تلوار دو مجھے جس تلوار کی زبان ہو, جس تلوار کی آنکھ ہو, جو مجھے کہے کہ منافق یہ ہے, کافر یہ ہے, مسلمان یہ ہے. ایسی تلوار دو تب میں جنگ میں آؤں گا, ورنہ مجھے مت بلاؤ, تم لڑ لو, جو مرضی کیا کر لو. سمجھ رہے بات؟ یہ واحد صحابی ہیں جو جنگ جمل کے فتنے سے بھی محفوظ, جنگ صفین کے فتنے سے بھی محفوظ. سمجھ رہے بات؟ کیوں اکیلے؟ اسی لیے یاد رکھیے, آپ جتنا آپ لوگوں سے ملیے, ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے, جتنا آپ مطلب لوگوں کے جھمیلوں میں نہیں پڑیں گے, اللہ کے پاس بھی بہت مقرب بندے رہیں گے. لوگوں کے پاس بھی لوگ بھی پسند نہیں کرتے, ہر جگہ جا کے ہر ہنڈی میں میری منڈی بولتے نا, کوئی پسند نہیں کرتا. سمجھ رہے ماں؟ اپنا اپنا کام دیکھ کے اور جتنا ہو سکے اتنا اللہ کو راضی کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے والے کام وہی بندے کر سکتے ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مختصر سی زندگی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. کبھی حکومت کی لالچ نہیں کی, کبھی نہیں,
خالی اپنے آپ کو اکیلے میں رہتے تھے، تنہا رہتے تھے۔ بالآخر 80 پر 5 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ 50 پر 5 ہجری کو انہوں نے کہا، اپنے بچوں کو وصیت کر گئے یہ کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو جب میں بدر کے دن جن کپڑوں میں لڑ رہا تھا، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جا، تو میرے ذریعے سے میرا ڈیفنس کر، تو وہ کپڑے مجھ کو پہنائے جائیں۔ تو ان کے کہنے پر ان کا کفن ان کے بدر کے کپڑوں کی طرف سے دیا گیا۔ ان کی 9 بیویاں تھیں، ایک ساتھ نہیں، ایک کے مرنے کے بعد پھر 17 بیٹے تھے ان کے۔ آپ کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے اسلاف مطلب 10 سے کم نہیں تھے الحمدللہ بچے، 10 سے کم بچے ہرگز تصور ہی نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں بات۔ 17 بیٹے تھے اور 16 بیٹیاں تھیں ان کی الحمدللہ، حالانکہ سب سے علادہ رہ کر بھی اللہ کے فضل سے اتنا زبردست، سمجھ رہے ہیں بات۔ 17 بیٹے اور 16 بیٹیاں تھیں، اور یہ ان کا نام تھا رجل صالح۔ رجل صالح، نیک انسان، کبھی کسی کے ٹنٹوں کو نہیں جاتا، اپنے کام سے کام رکھتا، فتنوں میں نہیں پڑتا، سمجھ رہے ہیں بات۔ اور یاد رکھو، ایسے لوگ جب مر جاتے نا، دل سے دعا بھی نکلتی، کتنا اچھا انسان بھائی، سمجھ رہے ہیں بات۔ اور ان کی چند ایکٹیویٹیز ہمیں یاد بھی آتے ہیں، آ کے ملتا تھا بیچارہ، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، یہ چیزیں یاد بھی آتی ہیں انسان کو۔ یہ رجل صالح تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 215 احادیث روایت کرنے والے صحابی تھے، 215 اتنے احادیث اللہ کے رسول سے روایت کرنے والے صحابی تھے یہ۔ اور ان کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اللہ کے رسول کے ماموزاد بھائی تھے، اللہ کے رسول کے ماموزاد بھائی بھی تھے یہ، سمجھ رہے ہیں بات۔ یہ بڑے نیک انسان تھے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے ایسے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی جنت کا راستہ ہموار اور آسان سے آسان تر بنانے کی اللہ آپ کو اور مجھ کو توفیق عطا فرمائے۔ کل روز قیامت جب آپ کا حشر اور ہمارا حشر، آپ کا نشر اور ہمارا نشر ہو، تو ان معزز صحابہ کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔